अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसको सुनकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो आपकी पसंद की वाइज होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मस्जिद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ पर मौजूद 350 सहाबी थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरकारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपकी दीन को कबूल किया। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी मेरी हालत पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दें। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरी इस ग़ुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, मैं वो सवारी इस शख्स को देता हूँ। और इसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो इसको कपड़े दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ साहबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ये तमाम सहाबी आपके लिए जानिसार करते हैं। अगर आप कहेंगे तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर ये 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है तो और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसको रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिला कर ही लेकर आऊँगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी दरवाज़े के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं गया था, जिस दरवाज़े पर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते थे। वो दरवाज़ा और किसी का नहीं था बल्कि हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स को अपने साथ जाकर वो दरवाज़ा खटखटाते और दरवाज़ा लगता कि अंदर से आवाज़ आती है कि कौन। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे,
اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کی بھی ایک روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی نے بھی ایک روٹی نہیں کھائی۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص کو کسی بھی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی۔ اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بھیج دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیں، یہ چادر میرے رکے صدی کے وقت میرے ابو حضور نے میرے سر پر رکھ دی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے یہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اس سمون، آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا، جو سلمان، مجھے یہ بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یہودی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ سمود یہودی کہتا ہے، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن ہم کتاب میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوگا، ان کی بیٹی کتنی سکی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام آیا مہمان کو لے کر، لیکن ابھی تک ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا
اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، اور یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں، یہ یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر یہودی کہتا ہے، یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے گئے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا، ہر وقت سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اپنے گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ایک سجدہ کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، سو اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسلامک کہانی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔